حدیث جبرائیل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ اس حدیث کی ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتے ہیں کہ اس وقت مجلس مبارک میں صحابہ کرام کا ایک مجمع تھا اور حضرت ان سے عطا فرما رہے تھے، حتیٰ کہ اچانک ایک شخص سامنے سے نمودار ہوا جس کے کپڑے نہایت سفید اور بال بہت ہی زیادہ سیاہ تھے، اور اس شخص پر سفر کا کوئی اثر بھی معلوم نہیں ہوتا تھا، جس سے خیال ہوتا تھا کہ یہ کوئی بیرونی شخص نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی تھی کہ ہم میں سے کوئی شخص اس نو وارد کو پہچانتا نہ تھا، جس سے خیال ہوتا تھا کہ یہ کوئی باہری آدمی ہے۔ تو یہ حاضرین کے حلقہ میں سے گزرتا ہوا آیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر دوزانو اس طرح بیٹھ گیا کہ اپنے گھٹنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے ملا دیے اور اپنے ہاتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پہ رکھ دیے اور کہا، اے محمد بتا دیجئے کہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے، یعنی اس کے ارکان یہ ہے کہ دل و زبان سے تم یہ شہادت ادا کرو کہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے، کوئی اور ذات نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور ماہ رمضان کے روزے رکھو، اور اگر حج بیت اللہ کی تم استطاعت رکھتے ہو تو حج کرو۔ اس نو وارد سائل نے آپ کا یہ جواب سن کر کہا، آپ نے سچ کہا۔ راوی حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم کو اس پر تعجب ہوا، یہ شخص پوچھتا بھی ہے اور پھر تصدیق بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا، اب مجھے بتائیے گا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور یوم آخرت یعنی روز قیامت کو حق جانو اور حق مانو، اور خیر و شر تقدیر کو بھی حق جانو اور حق مانو۔ یہ سن کر بھی اس نے کہا، آپ نے سچ کہا۔ اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا، مجھے بتائیے، مجھے بتا دیجئے کہ اس احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت و بندگی تم اس طرح کرو کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگرچہ تم اس کو نہیں دیکھتے ہو پر وہ تم کو دیکھتا ہے۔ پھر اس شخص نے عرض کیا، مجھے قیامت کی بتلا دیجئے، قیامت کی بابت بتلا دیجئے کہ کب واقع ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے وہ اس کو سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر اس نے عرض کیا، تو مجھے اس کی کچھ نشانی ہی بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ اور آقا کو جانے گی، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ تم دیکھو کہ جن کے پاؤں میں جوتا اور تن پر کپڑا نہیں ہے اور جو تہی دست اور بکریاں چلانے والے ہیں وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگیں گے اور اس میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں کر کے یہ نو وارد شخص چلا گیا۔ پھر مجھے کچھ عرصہ گزر گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عمر، کیا تمہیں پتہ ہے کہ وہ سوال کرنے والا شخص کون تھا؟ میں نے عرض کیا، یا اللہ، اے اللہ اور اس کے رسول اللہ علیہ وسلم زیادہ جاننے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ جبریل تھے، تمہارے اس مجلس میں اس لیے آئے تھے کہ تم لوگوں کو تمہارا دین سکھا دے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے اور صحیح بخاری مسلم میں یہی واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ اس کی تھوڑی تشریح بھی دیکھ لیتے ہیں کہ تشریح کیا ہے، وہ بیان کر لیتے ہیں۔ اس حدیث میں سائل کے سوالوں کے جواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 امور کا بیان فرمایا ہے۔ نمبر 1 اسلام، دوسرے ایمان، تیسرے احسان، چوتھے قیامت کے متعلق کہ قیامت کب ہوگی، تو قیامت کب ہوگی اس کا علم کسی کو نہیں بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچویں قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی
بعض علامات بتائی ہیں. قیامت کا علم کسی کو نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. لیکن قیامت کی علامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بتائی ہیں. ان 5 چیزوں کے متعلق جو کچھ اس حدیث میں بیان فرمایا ہے وہ حدیث کے متعلق تھوڑا اور تشریح بیان کر لیتے ہیں. اسلام کیا ہے، کہ اسلام کے اصل معنی کیا ہے، اسلام کس کو کہتے ہیں. اسلام کے اصل معنی اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا ہے، اپنے آپ کسی کے سپرد کر دینا ہے اور بالکل اسی کے تابع فرمان ہو جانا ہے. اور اللہ کے پیچھے اور اللہ کے بھیجے ہوئے اور اس کے رسولوں کے لائے ہوئے دین کا نام اسلام اس لیے ہے کہ اس میں بندہ اپنے آپ کو بالکل مولا کے سپرد کر دیتا ہے، بالکل اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے. اپنے مرضی سے کچھ نہیں کرتا بلکہ وہی کرتا ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اور اس کی مکمل اطاعت کو اپنا دستور زندگی قرار دے لیتا ہے. اور یہی اصل حقیقت دین اسلام کی اور اس کا مطالبہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہا تو وہ ہرگز قبول نہ ہوگا. اللہ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں بھی ہے کہ یعنی جس نے اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہا تو وہ ہرگز قبول نہ ہوگا اور وہ آدمی آخرت میں بڑے گھاٹے اور ٹوٹے والوں میں سے ہوگا، بڑے گھاٹے میں ہوگا. جس نے اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے دین پر چڑھا. جو اسلام نے قبول جس شخص نے اسلام کو قبول نہیں کیا بلکہ کوئی اور دین اپنا کے بیٹھا ہوا ہے وہ سراسر دھوکے میں ہے. وہ قیامت کے خسارے میں ہوگا، دنیا میں بھی خسارہ ہے اور آخرت میں بھی خسارے میں ہوگا. جہنم کی آگ اس شخص کے لیے ہی تیار کی گئی ہے جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دوسرے مذہب کے پیچھے چل رہا ہے. اب آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے دین اسلام کو دل کے ساتھ لازمی قبول کرنا ہوگا. دین اسلام کو دل کے ساتھ قبول کرنا ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہوگا، اللہ پر ایمان لانا ہوگا، فرشتوں پر ایمان لانا ہوگا، اس کی ساری کتابوں پر ایمان لانا ہوگا. تب جا کر انسان کامیاب ہوگا. ورنہ اس کے ساتھ اگر کوئی دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اپنا کے بیٹھا ہوا ہے، کسی اور کے ساتھ اپنی مرادیں مانگ رہا ہے، کسی اور کے ساتھ جھک رہا ہے، کسی اور کے سے جھک کر کسی معافی مانگ رہا ہے، اللہ اس شخص کو معاف نہیں کریں گے، اللہ اس شخص کو کامیاب نہیں کریں گے. دنیا میں ذلت ہوگی اور اس کے دل کا سکون کو چھین لیا جائے گا اور آخرت میں بھی مرنے کے بعد اس پر عذاب مسلط کر دیا جائے گا. اللہ ہمیں کامیاب ہونے کے لیے، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے خالص اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہیے. اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.